العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عالی مقام ذمہ داران جامعہ، ذی وقار اراکین جامعہ، مہمانان گرامی، محترم ارکان نظامت، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے جامعہ نے اپنے تعلیمی و دعوتی سفر کا ایک اور مرحلہ مکمل کیا اور خدمت دین کی اس کی روشن تاریخ میں ایک اور حسین باب کا اضافہ ہوا، اور آج اس کا سالانہ اجلاس اپنی دیرینہ روایتوں کے مطابق منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں جامعہ اپنے فارغین کی ایک اور کھیپ امت کے حوالے کر رہا ہے۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج کے اس تاریخی اجلاس پر کرسی صدارت کو ملک کی ایک نامور شخصیت نے زینت بخشی ہے۔ مولانا عبداللہ سعود بن عبد الوحید سلفی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس، آج ہمارے درمیان بطور مہمان خصوصی موجود ہے۔ صدر محترم اور آپ کے خانوادے کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ جماعت اہل حدیث ہند کا ترجمان ادارہ مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس تقریباً پچھلی نصف صدی سے اس گلستان علم و ادب کی آبیاری و باغبانی کا شرف آپ کو اور آپ کے خانوادے کو حاصل ہے، اور پچھلی نصف صدی سے یہ ادارہ اپنی گوناگوں خدمات اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے حوالے سے ملک و بیرون ملک اپنی خاص پہچان رکھتا ہے۔ اور قابل ذکر بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں تاریخی یونیورسٹی، مصر کی تاریخی یونیورسٹی جامعۃ الازہر میں جامعہ سلفیہ بنارس کی خدمات پر ایم.اے کا مقالہ لکھا گیا، اور مناقشے کے موقع پر سعودی باحث محمد علی الغامدی کی پراسرار دعوت پر مولانا محترم اپنے وقت کے ساتھ جامعہ ازہر تشریف لے گئے تھے، جہاں ذمہ داران جامعہ ازہر نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور جامعہ سلفیہ بنارس کی نصف صدی پر محیط خدمات کو بصمیم قلب خراج تحسین پیش کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کا یہ ادارہ، ملک کا یہ نامور ادارہ پھلتا رہے، پھولتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ جامعہ آمد پر ہم سب بصمیم قلب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ فَيَا أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا۔ حاضرین گرامی، میں اس موقع سے ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں جامعہ کے تعارف کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کہہ دوں۔ جامعہ کو آج سے 90 برس قبل 1924 میں جنوبی ہند کے تاجر حق شناس کاکا محمد عمر رحمہ اللہ نے قائم کیا تھا۔ زمانے کے روایتی مزاج اور روایتی ذہن سے ہٹ کر غزنوی خاندان کے بزرگوں کے مشورے سے حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ اہداف و مقاصد کو لے کر بانی جامعہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ بقول شاعر، ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، کچھ طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے۔ حالانکہ جامعہ کی دعوت کوئی ایجاد نہ تھی، جامعہ کی دعوت کوئی ایجاد نہ تھی، بلکہ وہ صدیوں کا بھولا ہوا کتاب و سنت کا سبق تھا۔ چنانچہ بانی جامعہ نے مسلکی منافرت کے ماحول میں جینے والی امت کو اخوت و بھائی چارگی کے سائے میں جینے کا سبق سکھایا، اور اختلافات کو علمی دائرے میں محدود رکھتے ہوئے ائمہ مجتہدین کے اجتہادات کی قدر کرتے ہوئے کتاب و سنت کی علمی و عملی برتری کو قائم رکھتے ہوئے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، یا پھر مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى کے تحت ایک جسم و جان کی مانند امت مسلمہ کو جینے کا درس دیا، اور ساتھ ہی زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ نے اپنے نصاب تعلیم میں قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج پیش کیا۔ اپنے نصاب تعلیم میں قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج رکھا تاکہ روشنی کی رفتار سے روشنی کا سفر طے کرنے والی یہ دنیا، اس دنیا کے کسی بھی اسٹیج پر اس کے فارغین کھڑے ہوں تو انہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو سکے، اور وہ دنیا کے کسی بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر دعوت حق کا حق دعوت ادا کر سکے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ملک ہندوستان میں چونکہ مسلمان ایک مائنورٹی اور اقلیت کی حیثیت سے جیتے ہیں، غیر مسلم اکثریت کے درمیان
تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تقاضا ہے کہ یہ امت دائی امت بنے اور اسلام کی امانت کو برادران وطن تک پہنچائے. اس لیے جامعہ میں روز اول سے دعوت کی فضا رہی ہے اور اس کی فضاؤں میں دعوت کی اذانیں رہ رہ کر وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں اور تاریخی قدم اس سلسلے میں جامعہ نے معہد مقارنۃ الادیان کو قائم کر کے اٹھایا. شکر ہے اور سچ شکر ہے رب العالمین کا کہ معہد مقارنۃ الادیان کے بعد اس کے فارغین کی کھیپ نے ملک کے اندر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ روشن تاریخ ہے یہ دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جامعہ اور ذمہ داران جامعہ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. میں پھر سے آخر میں ایک اور مرتبہ صدر محترم کا خیر مقدم کرتا ہوں، پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں. صدر محترم کے ساتھ ساتھ آج ہمارے درمیان جو بھی مہمانان موجود ہیں ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں، خصوصاً بنگلور سے تشریف لائے ہوئے جناب سید ضمیر پاشا صاحب سابق IAS آفیسر جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. محترم جناب مولانا کاکا سعید احمد صاحب انبی حفظہ اللہ تعالی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے اس ادارے کے اور اس جماعت کے قوم کے رہبر حضرات، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور اس کا شکر ہے کہ آج اس مبارک تقریب میں مجھ کو کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا. یہ جامعہ دارالسلام امراآباد ایک جیتی جاگتی تصویر، ابھی جو کچھ میں نے ان کا ایک زندہ رپورٹ پڑھی سنی، ان کی خدمات کی اور اس کا ایک مزید سال پورا ہوا. اس کامیاب سفر پر میں اپنی طرف سے جامعہ سلفیہ کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کے عزائم میں مزید حوصلہ عطا فرمائے، اس جامعہ کو مزید ترقی عطا کرے اور جو علم کی روشنی آج پھیل رہی ہے اس کی کرنیں دور دور تک مزید پھیل. آج ضرورت ہے ایسے ہی قائد جس کے اندر اپنے قوم کو اٹھانے کا جذبہ، جس کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانے کا جذبہ اور جس کے اندر سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ. ہندوستان میں اگر مسلمان سربلند ہو سکتے ہیں تو اسی اصول پر ان کو چلنا ہوگا، اسی پر آگے بڑھنا ہوگا. اسلام علم و عمل کا نام ہے. روایت اور رواج کا نام نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنا. میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی
اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہوایا گیا قل مختصر فرمائیے ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی راہ کی طرف ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف تم کو بلا رہا ہوں، علی بصیرہ، علی وجہ البصیرہ پر بلا رہا ہوں، جان کر بلا رہا ہوں، میرے پاس ٹھوس دلائل موجود ہے اس کے لیے، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں، جو میرے پیچھے چلتے ہیں، میرے ساتھ دیتے ہیں، ان سب کا یہی طریقہ ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک ہے کہ آج میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی تو علی وجہ البصیرہ کی، آپ جو کچھ بھی بتاتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، جو کچھ کہتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ فاعلم انه لا الہ الا اللہ، آپ جانو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ نہیں کہ ہم سے ڈرب لگائیں، بلکہ اس کو جاننا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی جو اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کیا رٹ لگاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جانو کہ اللہ رب العالمین۔ تو یہ علم، یہ بصیرت اور یہ دانائی، اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اسلام علم عمل کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کچھ جانتے تھے اس کو عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میرے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ مکارم اخلاق کی اس کے حد تک پہنچا دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی مدرسہ نبوت کے شاگرد، جنہوں نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کی دانائی کی باتیں وہ سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کے زیر تربیت زندگی جینا سیکھا، اور اس کے بعد دنیا میں جس ترقی، جس تیز رفتاری کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو کے دیکھیے، جدھر گئے ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ جو ایک طالب علم بنا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں عزت یہ اسلام کی بنیاد پر دی ہے، جو سب اب عزت اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ حاصل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت اٹھا کر دیکھیے، یہ اسلام ایک روایت ہے، ہر چیز میں ایک رواج ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا چاہے کوئی بھی نظام ہو، یا تدریس کا نظام ہو، یا کاروبار کا لین دین کا ہو، یا آپس کے آئینی نظام ہے، آپس کے رشتے ہیں، حقوق کے معاملات ہیں، اسلام ہم ہر زبان سے سنتے ہیں اور ہر عالم سے سنتے ہیں کہ مکمل ذات حیات ہے، لیکن ہے کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کا ذات کیا ہے؟ آج یہ اختلاف اور یہ سب بہت سے مسائل جو میڈیا میں، عدالت میں ہیں، کیا اسلام کی واضح ہدایتوں میں؟ عرب کے زمانے میں اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، اور ان کے معاشرے میں تھا عورت کو طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق کرتے، پھر رجوع کرتے، ستاتے رہتے۔ اسلام نے کہا طلاق فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ایک اقتدار سکھایا کہ طلاق کا طریقہ ہے کہ 2 بار تک تو اجازت ہے، تیسرے کے بعد پھر طلاق ہو جاتا ہے کہ اس طرح خاندانی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تعدد ازواج میں اگر اٹھا کر دیکھیں گے، اس سے پہلے کتنے صحابہ کرام جو اسلام لائے تھے ان کے پاس
4 سے زیادہ بیویاں تھیں، کوئی لمٹ نہیں تھی. اسلام نے ایک لمٹ بنا دی، ایک شرط کے ساتھ کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ انصاف کے ساتھ اگر تم 4 بیوی کو رکھ سکتے ہو، ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو، تو 4 حد ہو چکے ہیں، اس سے آگے نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی بہت سے صحابہ کرام جن کے پاس 4 سے زیادہ تھے اور وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ بھی شرط رکھی کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، سب کے ساتھ برابر رویہ سلوک نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایک ہی بیوی رکھو.